کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی شکتی کیا ہے، ان کا مانوتا کیا ہے، ان کا گیان کیا ہے، ان کا دھیان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے۔ تو پران وید کا لیکھک کہتا ہے یکو جگدیش ورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیہ سرو دھرم گرنتھ ستیہ سمتا سمبلن پرارتھنا۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ گئے نا؟ ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ آئیے میں اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں، ارتھات اور ارتھ بتاتا ہوں، معنی بتاتا ہوں، مطلب سمجھاتا ہوں۔ پران وید کا لیکھک اپنے شلوک کے اندر کہہ رہا ہے یکو جگدیش ورا، اے دنیا میں زندہ رہنے والے بندو سنو، جگدیش یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، پروردگار عالم ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے، اسی کو برادران وطن کبھی ایشور کہہ دیا کرتے ہیں، ایشور ایک ہے۔ اور آگے پران وید کا لیکھک کہتا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو، اس جگت کو چلانے والا، اس سنسار کو چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، اس دنیا کو چلانے والا گرو ایک ہے۔ کیا بات ہے بابا؟ ایک ہے، اور اسی کو اتھر وید میں انما کے نام سے یاد کیا گیا، انما کے نام سے، اور دوسری کتاب میں محمد اور حامد کے نام سے یاد کیا گیا۔ ان تینوں کا معنی ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پران وید کا لیکھک کہتا ہے یکو جگدیش ورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیہ سرو دھرم گرنتھ ستیہ سمتا سمبلن پرارتھنا۔ یکو جگدیشورا، اللہ رب ایک ہے، عزت ایک ہے۔ یکو جگت گرو، اس جگت کو چلانے والا، اس سنسار کو چلانے والا، اس دنیا کی نیا کو کنارے لگانے والا، کفر سے نکال کر کے ایمان کی روشنی دینے والا، ظلمات سے نکال کر کے ہدایت بخشنے والا ایک ہے۔ کیا بات؟ اس کے بعد کہتا ہے پران وید کا لیکھک سرو اوتار ستیہ، جتنے اوتار یعنی پیغمبر آئے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب کے سب سچے تھے، اور ان پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتاب، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن مقدس ہو، چاہے آدم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے دوسرے پیغمبروں کے صحیفے ہوں، سرو دھرم گرنتھ ستیہ، ان پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں سب کے سب سچی ہیں، سچی ہیں، سچی۔ کیا بات کہہ رہا ہے؟ پران وید کا لیکھک کہہ رہا ہے وہ کتابیں سچی ہے۔ پھر اس نے آخر میں فیصلہ دے دیا، اتنا بہترین فیصلہ دیا ہے، اتنا زبردست فیصلہ دیا ہے۔ اب اگر عقل رکھتے ہو، دماغ رکھتے ہو، ہوش رکھتے ہو، خرد رکھتے ہو تو اس کو پڑھو، اور پڑھ کر کے سمجھو، اور سن کر کے سمجھو، اور دیکھو تمہارے لیکھک نے کیا کہا ہے، پران وید کے لیکھک نے کیا کہا ہے، سمتا سمبلن پرارتھنا۔ جب یہ بات ہے تو چلو سب مل کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک پروردگار کی عبادت کریں، وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ یہ پران وید کا لیکھک کہتا ہے میری ملت کے نوجوانوں، پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کی بھکتی جائز نہیں ہے، کسی انسان کی پوجا جائز نہیں ہے، کسی انسان کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت اگر کی جائے تو اللہ رب العزت کی کی جائے، عبادت کی جائے تو وحدہ لا شریک کی جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا یکتا روزگار بنا کر کے بھیجا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں سنو، تمہارے ویدوں میں سے ایک وید ہے جس کا نام ہے اتھر وید۔ اتھر وید کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو تلسی داس نے آسان ہندی میں لکھا ہے۔ تلسی داس جی سے پوچھا گیا، ہے رام بتائے، ہے مالک بتاؤ، ہے میرے مہاتما بتاؤ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری سفل ہو جائے، اور دنیا سفل ہونے کے بعد میں مر جاؤں، میری روح نکل جائے، میری باڈی ڈیڈ ہو جائے،
لوگ مرد قرار دے دیں، مردہ قرار دے دیں، قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیں، لوگ کہیں دنیا سے چلا گیا، لیکن میرا نام زندہ رہے، میرا کام زندہ رہے، میری ذات کے تذکرے ہوتے رہیں، میرے نام کے تذکرے ہوتے رہیں۔ تلسی داس بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا رجحان ہے، کوئی ایسا زاویہ ہے؟ تلسی داس نے کہا تھا لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ برہم پدم ہتاونی کنت پراپت انومتی جبے نام محمد۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لا الہ ہرنے پاپم، جس نے لا الہ پڑھ لیا اس کے پاپ دکھ گناہ سب ہرن ہو گئے، بھول گئے، چھوٹ گئے۔ الا اللہ پرم 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 پدم ہتاونی، اور جس نے الا اللہ کی ضربے لگا لیا وہ امت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے فرید الدین شکر گنج نے اپنی زندگی میں الا اللہ کی ضربے لگائی، ان کا نام زندہ ہے۔ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے الا اللہ کی ضربے لگائی، ان کا نام زندہ ہے۔ ابو صالح کے بیٹے عبد القادر نے الا اللہ کی ضربے لگائی، ان کا نام زندہ ہے۔ قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے الا اللہ کی ضربیں لگائی، ان کا نام زندہ ہے۔ خطاب کے بیٹے عمر نے الا اللہ کی ضربیں لگائی، ان کا نام زندہ ہے۔ اور عثمان غنی نے الا اللہ کی ضربیں لگائی، ان کا نام زندہ ہے۔ ابو طالب کے بیٹے علی نے الا اللہ کی ضربیں لگائی، ان کا نام، کیا بات ہے، لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم ہتاونی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے پاپ دکھ ہرن ہو گئے، اور جس نے الا اللہ کی ضربیں لگا لی وہ امت ہو گیا۔ پوری دنیا میں اس کا نام باقی رہ گیا، وہ چلا گیا مگر نام زندہ ہے۔ اور آگے سنو تلسی داس نے کیا کہا تھا، کنت پراپت انومتی جبے نام محمد، کنت پراپت کرنا چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت میں مزے لینا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں جنت میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت، دستے روشن جنت مل جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے سورگ میں نہیں جا سکتے، اللہ اللہ، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے جنت جانتے کس کے لیے بنایا ہے؟ اور بنایا ہی نہیں، بنا کے ہبا کر دیا۔ سنا دو، اٹھاؤ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 63، پورے حوالے سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 63۔ رب فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنا دیں گے جو پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پرہیزگار ہوں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا یکتا روزگار بنا کر کے بھیجا کہ سکھ دنیا میں چل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سکھ دنیا میں ایک گرو ہے جس کو گرو نانک کہا جاتا ہے، ان کا بڑا سمان ہے، بڑی مان ہے، بڑی ان کی پہچان ہے، بڑی ان کی عزت ہے، بڑا ان کا وقار ہے۔ جب گرو نانک جی سے پوچھا گیا، اے گرو نانک جی تم نے اسلامی کتابیں پڑھی ہیں، اسلام دھرم کی کتابیں پڑھی ہیں، اسلام مذہب کی کتابیں پڑھی ہیں، تم نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کے اوصاف کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کی سیرت کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کے کمال کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کے جود و نوال کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کے تقویٰ کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کے فتویٰ کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کی ولادت کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کے چہرے کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے، ان کی بندگی کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے؟ تو گرو نانک نے کہا تھا کہتے نور محمد دیتے نبی رسول، نانا قدرت دیکھ کر خود ہی گئے سب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے نور محمد دیتے نبی رسول، نانا قدرت دیکھ کر خود ہی گئے سب بھول۔ کہ گرو نانک نے جب نبی کریم کی ذات گرامی، ان کی صفات کو، ان کی صفات کو، ان کے حسنات کو، ان کے جمال کو، ان کے جود و نوال کو جب پڑھا ہے تو گرو نانک پر ایسی بے خودی طاری ہوئی ہے کہ گرو نانک اپنے وجود کو بھول گئے۔ اللہ اللہ، یاد ہی نہ رہا، صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہی کے جلوے اس کی نظر۔ آئیے آخری بات،
بالکل آخری بات جی. آج لوگ بھکتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھکتی سے شکتی ملتی. اور یہ حق ہے. رب کی بھکتی کرو گے نماز پڑھو گے شکتی ملے گی. رب کی بھکتی کرو گے شکتی ملے گی. ہمارے ہندو بھائی کتنے ذرا ہاتھ اٹھائیں. بڑی خوشی کی بات ہے نا. سنیے تمہارے ایک دیوتا ہیں. بعض لوگوں نے بزرگ کہا, بزرگ نہیں دیوتا. تمہارے ایک دیوتا ہے جن کا نام ہے شری رام چندر, اور ایک دیوتا ہے جن کا نام ہے ہنومان جی. اور تم نے سنا ہوگا اپنے بدھوانوں سے, معلموں سے, عاقلوں سے, یا ہماری بھاشا میں عالموں سے, کہ شری رام چندر جی کو بنواس ہوا تھا نا. کتنے دن کے لیے؟ 14 سال کے لیے. شری رام چندر جی نعرے تکبیر یا رسول اللہ. آپ لوگ دیکھو گے اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد 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 زندہ باد. ماشاء اللہ. دنیا سنیت کا وہ عظیم خطیب جسے دنیا شیر رضویت آفت جان وہابیت حضرت العلامہ شاہ علامہ مفتی شبیع الحسن مصباحی کچھوچھوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی. حضرت کی آمد ہے. حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے اور چند لمحات میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. پھر بڑے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے بے مثل اور بے نظیر بنایا. اسی دھرتی پر جب وہ آئے جن کا میں نام لے رہا تھا شری رام چندر جی, انہیں بنواس ہوا 14 سال کا. جب 14 سال کا بنواس ہوا جنگل میں رہنے لگے, اور جب جنگل میں رہنے لگے تو ان کی تاریخ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہاں پر ملاقات ہنومان کی رام سے ہو گئی. اور ہنومان نے جیسے دیکھا رام کو ان کے بھکت بن گئے, مرید بن گئے, ان کو پیر بنا لیا, اپنا گرو بنا لیا. خدمت کرنے لگے اور کرتے کرتے ایک دن ہنومان کہتے ہیں ہے رام. کہا کیا ہے چیلے؟ کہا معاملہ یہ ہے میں بھکتی کرنا چاہتا ہوں. جس نے پیدا کیا ہے تاکہ مجھ میں شکتی آ جائے. کہا بھکتی کرنا چاہتے ہو شکتی کے لیے؟ کہا ہاں. تو کہا سنو میں بھی سنا دوں جو رام نے کہا تھا ہنومان سے. پتھم تارا چیوا دیتیے دنڈ مچ دیے دیتیے کنڈلا کارم چترتھ اردھا چندر کا پنچم بندو سیوکتا او متی جیوتی روپ. اللہ اللہ کیا کہا؟ پتھم تارا چیوا, پہلے نمبر پر کھڑے ہو جاؤ. یہ رام ہنومان کو بھکتی کا طریقہ بتا رہے ہیں, عبادت کا طریقہ. پتھم تارا چیوا, پہلے نمبر پر کھڑے ہو جاؤ. دیتیے دنڈ مچ دیے, دوسرے نمبر پر ڈنڈو یعنی سجدہ کرو. جیسا انہیں معلوم تھا بتایا. دیتیے دنڈ مچ دیے, دوسرے نمبر پر ڈنڈوت یعنی سجدہ کرو. دیتیے کنڈلا کارم, تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے کہ سانپ کنڈلی مارتا. چترتھ اردھا چندر کا, اور چوتھے نمبر پر آدھا چاند بن جاؤ یعنی رکوع میں چلے جاؤ. پنچم بندو سیوکتا مت جیوتی روپم, اور پانچویں نمبر پر بیٹھ جاؤ اور اس طرح سے بیٹھ جاؤ کہ اپنے خیالات کو گم کر دو, اپنے نفس کو گم کر دو, اپنی سج بج اپنی عقل کو اللہ کی طرف سے لگا دو, اللہ کی طرف لگا دو. یہ بھکتی کا طریقہ ہنومان کو رام نے بتایا. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یہ نصیحت کیا کہ کفر پہ نہ رہو, طغیان میں نہ رہو. اس شلوک کی روشنی میں کہ تم مومن بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ.
کرو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر آئے سب کا مذہب اسلام تھا، دین اسلام تھا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس ایک نور. آج ہم اور آپ کس کی محفل میں؟ سیدنا سرکار غوث اعظم کی محفل میں. بس آخری بات ان کی بارگاہ میں عرض کر دوں تاکہ میری حاضری بھی قبول ہو جائے. ویسے تو ان کے جد اعلیٰ کا ذکر ہوا، یہ سب سے افضل بات ہے. میلاد مصطفیٰ یہ سب سے افضل ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے، اور جب حج کرنے گئے مفتی صاحب انہوں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہوگا، میں آج بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے بیان ہوا ہوگا کہیں یہاں نہیں. اور بلکہ یوں کہیے کہ وعظ کی غرض سے اس فقیر قادری کی حاضری پہلی بار ہوئی، جبکہ یہ میرے شاگرد خاص ماشاء اللہ. 11واں جلسہ ہے اور یہ بھی 11ویں والے کا یار صدقہ ہے کہ 11ویں پہ بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں ایسے موقر اور مقتدر مفتی سے ملاقات ہو گئی، یوں تو ملاقات بہت بار ہوئی سبحان اللہ، لیکن یہ 11 والے کی 11ویں کی ملاقات ماشاء اللہ. سرکار غوث اعظم حج کرنے گئے اور حج کے ارکان ادا کیا، اور اس کے بعد اپنے حجرے پہ گئے، پھر کعبے میں آئے. آنا جانا برابر لگا رہا، کبھی عمرے کے لیے، کبھی زیارت کے لیے، کبھی طواف کے لیے. تو وہاں ایک مفتی صاحب رہتے تھے، اتنے بڑے مفتی کی ان کے انڈر میں، ان کی ماتحتی میں 200 مفتی کام کرتے تھے. اللہ اللہ. اور وہ ہیڈ آف مفتیین یعنی رئیس المفتیین تھے. کیا بات ہے، کیا بات. لیکن انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم جب چلتے ہیں کوئی نالین تھام لیتا ہے، کوئی دامن تھام لیتا ہے، کوئی جبہ تھامتا ہے، کوئی پگڑی کا شملہ تھام رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دامن چوم رہا ہے، کوئی قمیص چوم رہا ہے. کبھی اس انداز کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک ایسی بات کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں رئیس المفتیین ہوں، کیا یہ مجھ سے بڑا مفتی آ گیا. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے ملاقات کیا کس سے؟ عبد القادر جیلانی بڑے پیر سے، جن کی محفل میں بیٹھے. اور ملاقات کرنے کے بعد کہا حضور میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور سوچئے کہ اگر جواب نہ بن پڑے گا تو ان کی ہجو ہو جائے گی اور میری عزت اور وقار میں 4 چاند لگا. کیا بات ہے، کیا بات. پوچھا، جیسے جیسے سوال کرتے گئے رئیس المفتین، غوث اعظم عمدہ سے عمدہ جواب دیتے گئے جو ان کی عقل سے ماورا. آخر میں میرے غوث اعظم نے فرمایا کیا میں پوچھ لوں ایک سوال؟ آپ پوچھ لو. کہا یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو آخری غسل دیا گیا وہ غسالے کا پانی کیا ہوا؟ مفتی صاحب بڑے حیرت میں، حضور رات بھر کی مہلت دی جائے، صبح بتا دوں گا. ٹھیک ہے جاؤ، رات بھر کی مہلت ہے. مفت رئیس المفتیین ایک کتاب کھولے بیٹھے ہیں، 200 مفتی الگ 200 کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ میں 201 کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسئلے کا جواب نہیں مل پا رہا. رات ختم ہو گئی، صبح ملاقات ہوئی، لائیے مفتی صاحب سوال کا جواب لائیے. حضور اور مہلت دیجیے 24 گھنٹے کی، صبح میں بتا دوں گا. رات کا سناٹا آتا ہے، رئیس المفتیین بے قراری کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اپنے بستر پہ ہیں، اور بستر پہ بیٹھے بیٹھے عرض کر رہے ہیں رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی ہدار غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسالنا. میرے آقا نے جلوہ نمائی کیا اور سامنے آ جاتے ہیں، رئیس المفتیین سے پوچھتے ہیں اضطراب کی وجہ کیا ہے، بے چینی کی وجہ کیا ہے، بے قراری کا عالم کیا ہے، بے تابی کا معاملہ کیا ہے. کہتے ہیں حضور ایک مفتی
آ گیا ہے، اس نے مجھ سے سوال کر لیا ہے۔ کہا کیا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ کیا ہے کہ آپ کو آخری غسل دیا گیا، غسل کے بعد جو پانی نیچے ٹپکا وہ پانی ہوا کیا ہے؟ میں نے کتابوں کو چھان ڈالا ہے، کتابوں کو دیکھ لیا ہے، ایک ایک برق پلٹ ڈالا ہوں، لیکن جواب نہیں ملا ہے۔ میرے آقا بتا دیجئے وہ پانی کیا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں، اے رئیس المفتین مجھ سے پوچھتے ہو؟ دیکھو میرے پڑوس میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس بچے سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا۔ یہ میری آل ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا لخت جگر ہے۔ جب اس بچے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں رئیس المفتین اور کہتے ہیں بیٹا تم ہی بتا دو، حضرت تم ہی بتا دو، حضور تم ہی بتا دو، اور اس بچے نے جواب دیا تھا، اے رئیس المفتین سنو، جو نانا کے غسالے کا پانی تھا اس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اٹھوا لیا، اور اٹھوانے کے بعد ابر کے ٹکڑے پر رکھ دیا۔ ابر کے ٹکڑے پر رکھنے کے بعد پوری دنیا میں